بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 78 یعنی 78 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی 177 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ: بھلائی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ، اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل بھلائی اس نے کی جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتاب اللہ پر اور نبیوں پر، اور دیا مال اپنا اللہ کی محبت میں، قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ چلتے مسافروں اور سوال کرنے والوں کو، اور لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے، اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور جب وہ عہد کریں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی اور بھوک میں، بیماری میں اور حالت جنگ میں۔ بس یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا اسلام سچ کر دکھایا، اور یہی ہیں وہ لوگ جو دراصل متقی ہیں، یعنی یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دین اسلام کی اہم ترین چیزیں بیان کی گئیں۔ یہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد کے طور پر بھی یہ آیت مبارکہ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں دین اسلام کے 16 بنیادی امور اور 5 اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے بلکہ 6 بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سب سے پہلے ایمان لانا، دوسرا اللہ کی محبت میں مستحق افراد کو پسندیدہ مال دینا، نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 5 عہد پورا کرنا، نمبر 6 مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا۔ تو آئیے تھوڑا تھوڑا ان کی تفصیل پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور اسی کو وہ کافی سمجھتے تھے، اور مسلمانوں پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جبکہ عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ اور رب کعبہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسرے لوگوں کے عمل کو حقیر اور معمولی بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ نیکی کا کام کرتے ہیں مگر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بہت سارے روزے رکھتے ہیں مگر جو روزے نہیں رکھ پاتے وہ ان کے حقیر سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ محفلیں کرواتے ہیں اور جو محفلیں نہیں کرواتے وہ انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں اور جو تبلیغ میں نہیں جاتے لوگ تو ان کو تبلیغ میں جانے والے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بہت سارے اسکالرز اپنے آپ کو بڑی عظیم چیز سمجھتے ہیں، اور جو اسکالرز نہیں ہیں تو وہ انہیں کم تر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے سخی مال خرچ کرتے ہیں، اور جو مال خرچ نہ کر پائے تو وہ انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ اور ہر بندہ اس یوں کہہ لیں کہ اپنے اپنے عمل کو بجا لاتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھے ہوئے ہے۔ تو جو بھی اس طرح سمجھتا ہے، ہر بندہ سے مراد اکثر لوگ، تو جو بھی اس طرح سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے اور وہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو یہودیوں کا رد بھی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہیں تھے، مگر رشوت اور حرام خوری اور سود اور فیصلہ کرنے میں ناانصافی اور بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں بڑے دلیر تھے۔
اور قبلہ کے مسئلہ میں حق بات معلوم کرنے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف سال میں 2 بار عمرے نہ کریں، اور ہر سال حج جو ہے وہ اگر اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر ہم انسانوں کے حقوق بھی بجا لائیں۔ لہٰذا اس چیز کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو وہ 6 بنیادی اصول جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، تو اللہ تعالیٰ پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ حی قیوم ہے، علیم و حکیم ہے، سمیع و بصیر ہے، غنی و قدیر ہے، ازلی و ابدی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مطلب کہ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمارا ہر عمل جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینے والا ہے، سارے فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کوئی سجدہ کے لائق نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ماننا اور جاننا ضروری ہیں، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ایسا واقعی میں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں زبانی کلامی، مگر اس چیز کو ہم ریئلائز نہیں کرتے، اس چیز کو ایمان کے ان معاملات کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا محسوس کرو اللہ تعالیٰ کے ان فرامین عالیہ کو۔ دوسرا ایمان ہے قیامت پر، کہ قیامت حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا۔ بہت سارے لوگ آج کل لبرلزم کی طرف جو گئے ہیں وہ قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں رکھتے، حالانکہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اس کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان بارگاہ الہی شفاعت کریں گے۔ حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سعادت مندوں کو حوض کوثر کے جام پہ لائیں گے، پل صراط سے گزر ہوگا۔ اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے ہیں یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے حق ہیں۔ اسی طرح تیسرا ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ وہ مرد ہیں اور نہ عورت ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا تعداد ہے۔ ان میں سے بہت سے مقرب ہیں، مگر 4 بطور خاص مقرب ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ چوتھا جو ہے نا وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں۔ پہلی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، چوتھا قرآن مقدس ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس کے علاوہ حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفوں کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے کتابچے۔ پانچواں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر 1,24,000 کم و بیش ہیں، وہ کم و بیش یہ کہنا ضروری ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ اور ایک اگلی بات ہے وہ آت المال علی حبہ، 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بلکہ 6ٹھی چیز، اور اللہ کی محبت میں اپنا پیارا مال دے۔ تو اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا اور اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے۔ تو اس آیت میں مال دینے کے بھی 6 مصرف بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، پھر یتیموں پر خرچ کرنا، پھر مسکینوں پر خرچ کرنا، اور پھر مسافروں پر خرچ کرنا، پھر سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا، پھر گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ تو آئیے ان کی طرف بھی مختصر انداز میں چلتے ہیں۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے حوالے سے سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، اور یہ حدیث نمبر 658 ہے، یعنی 658۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دوہرا ثواب ہے، 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ معجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے اور حدیث نمبر 3923 ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ
کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ داروں پر صدقہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہمیں سیدھے منہ سے سلام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ جدھر جاتے ہو، مگر آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ جو کنارہ کشی کرتا ہے رشتہ دار، جو آپ کا حال ہی نہیں پوچھتا، آپ اس کی طرف جا کر بھی صدقہ کرو، اور یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کاش ہم اس چیز کو بھی سمجھیں۔ دوسری قسم ہے مال خرچ کرنے کی، یتیموں پر خرچ کرنا۔ تو جس نابالغ شخص کا یا لڑکے یا لڑکی کا باپ انتقال کر چکا ہو تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور یہ یتیم سے مراد یہ بھی ہے، آج کل بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے والدین یعنی باپ فوت ہو جاتا ہے مگر وہ بالغ ہوتے ہیں، ان کی عمر 15 سال 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال تک ہوتی ہے، مگر وہ اپنے یتیمی سے بلا وجہ ہی غلط فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو یتیم کر کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو جو اس طرح خود کو یتیم کرے وہ گناہ گار ہے۔ یتیم صرف اس کو کہا جائے گا جو نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے۔ تو جو بالغ ہو جائے اور بعد میں اس کا والد فوت ہوتا ہے تو وہ یتیم کہلانے کا حقدار نہیں، اور اگر وہ یتیم خود کو یتیم شو کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو ان پر خرچ کرنے کے حوالے سے، یتیموں پر خرچ کرنے کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 6005 ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی جو بڑی انگلی ہے اس سے اشارہ کیا، اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، یعنی انہیں آپس میں قریب کر دیا، تو فرمایا یوں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح مسکینوں پر خرچ کرنا، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے مشکل سے پیسے یا کھانے پینے کے لیے مال ہو تو وہ مسکین شمار ہوتا ہے، اور جس کے لباس سے پتہ چلے کہ اس کے پاس نئے موسم کے لینے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں تو وہ بھی مسکین ہے، اور وہ لوگوں سے سوال اگر نہیں کر رہا تو اور پھر یعنی غربت کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، شرماتا ہے، تو وہ مسکین ہے، اسے دینا چاہیے۔ اور یہ روایت صحیح المسلم کی ہے اور حدیث نمبر 1039 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک معجم الاوسط، حدیث کی کتاب ہے معجم الاوسط، حدیث نمبر 5309 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ نمبر 1، صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسرا اس کی وہ گھر والی عورت، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے جو اسے تیار کرتی ہے کھانے کو، تیسرا وہ خادم جو مسکین کو کھانا دے کر آتا ہے، وہ خادم ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، تو 3 لوگ جنت میں جاتے ہیں مسکین کی کفالت کرنے کی وجہ سے یا مسکین کو کھانا کھلانے کی وجہ سے۔ پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی کہ ہمارے خادموں کو بھی بخشش عطا کی ہے۔ چوتھی چیز ہے مسافروں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث نمبر 242 ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ نمبر 1، علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی۔ نمبر 2، نیک اولاد جسے چھوڑ کر وہ فوت ہوا ہے، یا وہ مصحف سے مراد جو ہے نا یعنی قرآن پاک
جس قرآن پاک یا وہ کتابیں کہ جسے وراثت میں چھوڑا یا مسجد بنائی یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا یا نہر جاری کر دی یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ دیا جو اس کے مرنے کے بعد اسے ملے گا، یہ ساری چیزیں انسان کو بخشواتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے انسان کی بخشش فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ انسان کو فائدہ دیتی رہتی ہے اور ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ پانچویں چیز ہے اس آیت مبارکہ میں سائلوں کو دینا، والسائلین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں پر حدیث پاک ہے، یاد رہنا چاہیے یہاں پر کہ اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ، علماء کرام، مدرسوں والے لوگ یا یتیم خانوں والے لوگ، اور جسے سوال کرنا جائز نہیں ہے اس کے سوال پر اسے دینا بھی ناجائز ہے اور دینے والا گناہ گار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا چاہیے، جیسے کہ فقیر۔ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہار شریعت حصہ نمبر 5 اور یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 940 اور 41 پر یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل، یعنی فقیر کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس ضمن میں کہتے ہیں کہ آج کل ایک عام یہ بیماری اور مصیبت پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے جسم کو اور اپنی باڈی کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے اور کون مصیبت جھیلے؟ بغیر کسی مشقت کے جو مل جاتا ہے تو تکلیف کیوں برداشت کریں بھائی؟ لہٰذا ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو بھی وہ اپنی بے عزتی اور عار خیال کرتے ہیں، اور بھیک مانگنا کہ حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی اور بغیرتی ہے تو اسے بھیک مانگنے کو بھی اپنی عزت جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، زراعت اور تجارت وغیرہ بھی کرتے ہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، گھر میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے مہنگے موبائل رکھے ہوئے ہیں، مگر بھیک مانگنا پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں یہ ہمارا پیشہ ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسے لوگوں کو سوال کرنا حرام ہے، اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنا پیسہ دے۔ لہٰذا وہ سوال کرنے والے، حقیقی معنوں میں سوال کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو سوال کرنا بنتا ہے اور وہ سوال نہیں کرتے، یا پھر وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں لگتے ہیں کہ وہ غریب ہیں۔ یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ پیشہ ور بھکاریوں کو پیسے دینا، کہ انہیں پیسے دیں گے تو جو ان کا ٹھیکیدار ہے وہ اسے دے گا، وہ اسے جا کر دیں گے، پھر ٹھیکیدار اپنے پیسے رکھے گا اور پھر ان کو دے گا، جیسا کہ پاکستان میں اور اکثر مسلم ممالک کے اندر یہ چیز موجود ہے، یعنی یورپین کنٹریز کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، مگر مسلمانوں میں تو بھکاری زیادہ ہیں۔ لہٰذا ایسے راہ چلتے بھکاریوں کو باقاعدہ پیسے دینا، ہر ایک کو تو نہیں، اس کی حالت بتاتی ہے کہ یہ ہے حقدار ہے یا نہیں، تو بغیر کچھ سوچے سمجھے دے دینا گناہ ہے۔ لہٰذا آپ دین کے کاموں میں دیں، آپ مسجد میں دیں، آپ مدرسے میں دیں، دین کے طالب علم کو دیں، آپ یتیموں کو دیں، آپ غریبوں کو دیں، مگر جوان اور طاقتور جو مزدوری کرنے کے قابل ہیں ان کو بھی دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اگر دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ چھٹی چیز ہے مال خرچ کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي الرِّقَابِ کا معنی جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کی بات ہے، تو گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا، تو گردنیں چھڑانے سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا مراد ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ آقا علیہ السلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہے، لہٰذا یہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، مگر ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث نمبر صحیح المسلم میں ہے اور حدیث نمبر 1509 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی اور میں نے یہ حدیث جا کر حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہما، ان سے روایت میں نے ان کو جا کر سنائی، تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم قیمت دے رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین حضرت علی بن حسین جو ہیں حضرت زین العابدین، انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو یہاں پر
اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر واجب صدقات ہوں تو ان کی دیگر احکامات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا جائے تو انتہائی اچھا دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نماز کو قائم کرنے کا حکم بھی دیا ہے. تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نماز ادا کی جائے، اور وعدے کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لہٰذا جائز وعدے پورے کرنا ضروری ہیں اور ناجائز وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے. جیسا کہ آقا علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ ہم دین پر قائم رہیں گے اور آپ سے وفا کریں گے، ہمیں چاہیے کہ کلمہ پڑھ کے ان سے وفا کی جائے. یا اپنے شیخ سے بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے کے بعد پھر ہم اس شریعت اسلامیہ کو نہیں چھوڑیں گے. بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اور اگلی بات ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یعنی اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں مومنین. تو آیت کے اس حصے میں نیکی کے 6 حصے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت اور سختی میں راہ خدا میں ہونے والی جنگ و قتال میں بھی صبر کرتے ہیں. تو اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اولئک الذین صدقوا، جن لوگوں میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں وہ لوگ سچے ہیں اور وہی متقی ہیں. یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات کے ادا کرنے والے ہیں، صبر کے عادی ہیں، وعدے کے پابند ہیں، اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان پر کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں. تو رب کائنات ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس آیت مبارکہ میں مومنین کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، رب ذوالجلال ہمیں ان نشانیوں کو اپنی ذات میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.